ایک جگہ پہ بسنے والے لوگ، ایک مقام پہ رہنے والے لوگ، جن کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں، وہ بھی اکٹھے رہتے بھی ہیں لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رکھتے۔ بڑا شروع میں ہی بیٹی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ساس ہے یہ کردار ہی شاید کوئی خوفناک ہے۔ وہ اکٹھے رہتے ہیں ساس اور بہو ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے، لیکن ان کے دلوں میں گنجائش نہیں بنتی الا ماشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے۔ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو اس شعبے میں ظاہر ہے اللہ نے تقسیم فرمائی ہے، کسی کو اللہ نے آفیسر لگایا ہے، کسی کو ماتحت کیا ہے۔ میرا ایک کلاس فیلو ہے تو میں ان کے ایک دن گھر گیا تو وہ ریڑھی پہ گدا گاڑی پہ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی فوٹو کھنچوانی چاہیے، جو لوٹ کے نہیں کھاتے، محنت کر کے کھاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے والد جب میں گیا تو وہ کہنے لگے، وہ دیکھ تیرے نال دے کتنے پہنچ گئے ہیں، وہ فلاں تیرا کلاس فیلو ڈاکٹر ہو گیا ہے، فلاں انجینئر ہو گیا ہے، فلاں۔ تو جن لوگوں نے خوش رہنا ہے وہ ہر حال میں رہ لیتے ہیں۔ تو اپنے والد صاحب سے کہنے لگا جی سارے انجدے ہی ہو جاندے جی انجدے اے ہو گئے نے تے لوکاں دا سامان کنے ایک تو دوسری جگہ تے پہنچانا سی، یہ بھی تو کسی نے کام کرنا تھا نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شفٹ کرنا ہوتا ہے، گھر چینج کرنا ہوتا ہے، تو کسی نے تو پہنچانا تھا نا، تو چلو میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن ماتحت کا دل اپنے افسر کے حق میں سخت ہے۔ آفیسر کا جو دل ہے ماتحت کے بارے میں یہ بن گیا کہ یہ کام چور ہوتا ہے، ڈیوٹی نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہبی ماحول کے اندر ایک بزرگ کو میں نے ایک دفعہ دیکھا تو میں بھی بڑی شدت سے، بہت سارے لوگ مجھے جو سنتے جانتے ہیں، میں نعت خوانوں کے بارے میں جو اصلاح مجھ سے ہو سکتی ہے بات کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ ایک دن زیادہ ہی سخت بات کر دی، میں نے ان سے کہا کہ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا نعت خوانی بند ہی کر دی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے نعت حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب تک یہ نعتیں لکھی ہیں، تو اسی لیے لکھی ہیں نا کہ پڑھی جائیں۔ تو ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے پر اس کے بارے میں اپنے رویے کو تلخ، ترش اور سخت نہیں کرنا، گنجائش رکھنی ہے۔ دلوں کی سختی روز بروز بڑھ رہی ہے، اور ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں 2 4 5 باتیں یاد کرتا ہے، پھر سختی پیدا کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنی سونی مخلوق جو رب نے بنائی ہے، ہمیں اس پر پیار ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارا رویہ سخت ہو گیا ہے، ہماری طبیعت سخت ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ بھلے نہیں لگتے، کیوں کہ ہمارے مزاج کے نہیں۔ تو جب دل نرم ہوتے ہیں، جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب دلوں کے اندر انسان رحم کے، کرم کے، یہ موضوع کیوں رکھا کہ آپ کا عنوان شب رحمت ہے نا، جب آپ کی طبیعت تھوڑی نرم ہوتی ہے تو پھر آپ معاف کرنے کا بھی مزاج بناتے ہیں، پھر آپ کچھ لوگوں سے ان کی غلطیوں سمیت بھی پیار کر دیکھیں نا۔ دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا پک ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو گھین آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں۔ بھئی آپ کو اچھا اس کا تو شک ہے اور آپ کو اپنا تو پاک ہے، تو دل سخت کر بیٹھتے ہم۔ قرآن حکیم نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو رب کریم نے فرمایا، یہ ذرا ترتیب دیکھیے قرآن حکیم کی، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔